آئے گا۔ مقام محمود پہ جب فائز کرنے کی بات ہوگی تو آقا علیہ السلام کو اس مقام محمود پر فائز کرنے کے لیے ایک انوکھی شان کے ساتھ لایا جائے گا۔ امام نجار نے تاریخ المدینہ میں روایت کی، ارشاد فرمایا کہ انہو یحشر فی 70,000 من الملائکہ کما روی عن کعب الاحبار۔ کعب الاحبار جلیل القدر تابعی اور اتنے عظیم تابعی کہ صحابہ بھی ان سے روایتیں لیتے پوچھتے تھے۔ ان سے روایت ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں چلوں گا۔ اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یوقرونہ۔ الحدیث تاریخ مدینہ میں امام ابن نجار نے روایت کیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری قبر پھٹے گی، میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے میدان محشر میں نکلوں گا تو میرے نکلنے سے پہلے رب کائنات نے 70,000 فرشتوں کا جلوس بھیجا ہوگا، تو میں 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھوں گا۔ یوقرونہ، وہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ مصطفیٰ کو میدان حشر میں لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ مقام محمود حمد کے مقام پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں پیدل ہوگی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو حدیث یحشر راکب البراق۔ اس کو امام سلفی نے روایت کیا اور امام طبری نے اس کو تخریج کی۔ فرمایا آقا علیہ السلام جب قبر سے اٹھیں گے 70,000 فرشتوں کا جلوس ہوگا، حکم ہوگا حبیب حشر کے میدان میں پیدل نہ چل، براق کھڑا ہوگا میری سواری کے لیے، اور حضور قیامت کے دن نورانی براق پر سوار ہو کے جائیں گے۔ جس طرح معراج کی شب براق پر گئے، قیامت کے دن بھی حضور کی سواری براق پر ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مقام محمود پر لے جایا جا رہا ہے، مقام محمود پر جانے کا منظر دیکھیے، ہائے ہائے ہائے، مقام محمود پر حضور کو لے جایا جا رہا ہے، آپ سمجھے ہیں نا، لے جایا جا رہا ہے۔ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اٹھے، براق کی سواری کھڑی ہے، اور آقا علیہ السلام کو سوار ہوتے ہی جنت کے اعلیٰ سبز لباس منگوا کر اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے حضور کو سبز جنت کا جبہ پہنائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات اپنے دست قدرت سے مجھے جنت کا سبز حلۃ خضرا، سبز جبہ پہنائے گا رب کائنات۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، سیاستہ کی حدیث، سنن ابی داؤد میں، اور امام طحاوی نے مشکل الاثار میں، اور قاضی ایاز نے الشفاء میں، اور امام سیوطی نے مناہل الصفا میں تخریج کر کے اس کی تصحیح کی۔ اٹھایا جا رہا ہے کہ مقام محمود پر لے جایا جانا ہے، تو رب کائنات سبز جبہ حضور کو پہنائیں گے، اور اس کو پھر امام طبرانی نے بھی روایت کیا۔ جب سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور میدان محشر بھر جائے گا، ہر کسی کو اس کے مقام و منصب کے مطابق حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا یا بٹھایا جائے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کانوں تک پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، نفسا نفسی ہوگی، ایک عجیب کیفیت ہوگی پریشان حالی کی۔ اس کیفیت میں ہر کوئی کھڑا ہوگا، اولیاء موتیوں کے نورانی ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، اولیاء صلحاء لؤلؤ مرجان موتیوں کے نور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، تو اولیاء کے لیے نور کے ٹیلے ہوں گے، انبیاء کے لیے صوفے کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ یودع لہم منابر، انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، جن کو میں نے ممبر صوفے کرسیاں کہا۔ انبیاء کے لیے منابر،
ان کے لیے نشستیں، منبر، اعلیٰ نشست بیٹھنے کی جگہ منبر بنائے جائیں گے۔ یہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ ارے جن سے حساب و کتاب لینا ہو ان کے لیے منبر بچھائے جاتے ہیں۔ حساب و کتاب والے دیکھو تھر تھر کانپ رہے ہیں ادھر۔ کوئی پل صراط پہ گزرنے سے ڈر رہا ہے، کوئی میزان پہ کھڑا اپنے اعمال تلوا رہا ہے، کوئی نفسا نفسی کر رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ اولاد سے لا تعلق ہو رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لا تعلق ہو رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ یہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ ایک طرف یہ منظر ہے، ایک طرف یہ منظر کہ اکرام سے اولیاء کو نور کے منبروں، نور کے ٹیلوں پر بٹھایا جا رہا ہے، دوسری طرف انبیاء کو یودع لہم منابر، ان کے لیے قیامت کے میدان میں منبر بچھائے جا رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے انبیاء اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق اعلیٰ منبروں پر بیٹھ جاؤ۔ میدان محشر سج گیا، کوئی زمین پہ بیٹھا، کوئی ٹیلوں پر بیٹھے، اعلیٰ مقام کے انبیاء منبروں پر بیٹھے، حضور کی سواری براق پر آ رہی ہے، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، انعام کے ساتھ آ رہی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے لیے کون سا منبر ہے۔ دوسری طرف انبیاء کو یودع لہم منابر، ان کے لیے قیامت کے میدان میں منبر بچھائے جا رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے انبیاء اپنے اپنے مقام و منصب کے مطابق اعلیٰ منبروں پر بیٹھ جاؤ۔ میدان محشر سج گیا، کوئی زمین پہ بیٹھا، کوئی ٹیلوں پر بیٹھے، اعلیٰ مقام کے انبیاء منبروں پر بیٹھے، حضور کی سواری براق پر آ رہی ہے، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، انعام کے ساتھ آ رہی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب حضور کے لیے کون سا منبر ہے۔ ادھر آدم بیٹھے، ادھر نوح بیٹھے، ادھر ابراہیم بیٹھے، ادھر موسیٰ بیٹھے، ادھر ایوب، یعقوب، یوسف بیٹھے، ادھر یحییٰ، زکریا، عیسیٰ بیٹھے، ہر کوئی تک رہا ہے، انبیاء کے منبر ہے۔ اب مصطفیٰ کی سواری کہاں آ کے رکتی ہے، کس منبر پہ بٹھایا جاتا ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے دیکھیے حدیث کی کتب، صحاح ستہ کی کل کتب اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ السلام کی سواری کسی منبر کے پاس نہیں رکے گی، مقام محمود ہے، اوروں کے ٹیلے ہیں، نبیوں کے منبر ہیں، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ ہر کوئی تک رہا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جسے مقام محمود کہا جائے گا، تو دیکھتے ہوئے رب کائنات حکم ہوتا ہے کہ عرش پر میری کرسی رکھی جائے، عرش الہی پر خدا کی کرسی رکھی جاتی، براق اوپر اٹھتا ہے، حکم ہوتا ہے مصطفیٰ حشر کے دن ہر کوئی میدان حشر کی زمین پر ہے، آ جا ایک تو اور ایک میں عرش پر ہوں گے، ہر کوئی میدان محشر میں زمین پر ہوگا، ٹیلوں پر، منبروں پر ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو اٹھا کر عرش پر لے جایا جا رہا ہے۔ کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، یحشر الناس، میں تاکہ حدیثے کی عبارتیں پڑھ کے بتا دوں، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہو رہا ہوگا، یعنی لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا حساب و کتاب کے لیے۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ طَلٍ يَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَا، میرا رب خود اپنے ہاتھ سے مجھے سبز جبہ پہنائے گا۔ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولُ فَذَلِكَ الْمُقَامُ الْمَحْمُودُ، مجھے مقام محمود پر لے جایا جائے گا۔ آقا وہ مقام محمود ہے کیا؟ وہ مقام محمود امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام حیثمی نے روایت کیا مجمع الزوائد نے، اور راوی اس کے سارے رجال الصحیح ہیں، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر سے
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا کہ عن ابن مسعود انہ قیامہ عن یمین العرش مقاما لا یقومہ غیرہ، فرمایا ساری دنیا میدان حشر میں زمین پر ہوگی، مصطفیٰ کو عرش پر لے جایا جائے گا، اور حضور عرش کے دائیں جانب حضور کو جگہ دی جائے گی۔ فرمایا یہ مقام محمود ہے، بولیے عرش کی دائیں جانب جگہ دی جائے گی، یہ مقام محمود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے لیزید الفقیر سے پوچھا سمعت بمقام محمد؟ جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یزید الفقیر کیا تو نے مقام محمد کے بارے میں کچھ سنا؟ یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، یعنی وہ مقام کے قیامت کے دن اللہ حضور کو جہاں کھڑا کرے گا۔ قال نعم، انہوں نے کہا سنا۔ فَإِنَّهُ مقام محمد المحمود، فرمایا محمد کا مقام محمود ہے۔ فَإِنَّهُ مقام محمد المحمود، محمد کا مقام محمود ہے، میں نے وہ سنا۔ اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام محمود اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور کو عرش پر اپنی دائیں جانب جگہ دے گا۔ اور حدیث جو میں نے بیان کی عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں یودع للانبیاء منابر یجلسون علیہا، انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے اور سب ان پر بیٹھ جائیں گے۔ وَيَبْقَى مِمْبَرِي، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا۔ فَإِنَّمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مُنْتَصِبًا، رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اور جب قیامت کی کاروائی شروع ہونے لگے گی، جیسے عدالت کی کاروائی ہوتی ہے، قیامت کی کاروائی، تو حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قیامت کی کاروائی شروع ہوتے ہوئے اللہ پاک فرمائے گا مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ، قیامت کی کاروائی یہاں سے شروع ہوگی۔ پہلا فرمان جو اللہ کا قیامت کے دن جاری ہوگا، اللہ کی زبان سے پہلا حکم جو قیامت کے دن نکلے گا وہ سن لو۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میرے حبیب مصطفیٰ اب بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کی کاروائی شروع ہوگی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ، میرے حبیب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ محبوب سونے جو آنکھیں وہی کر دینے۔ فَأَقُولُ، میں عرض کروں گا یا رب عجل حسابہم، پہلے سوال کے جواب میں تو عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی تو اتنی بات ہے کہ پریشان ہیں میرے امتی، حساب کو جلدی کر دے، جو کرنا ہے جلدی کر دے، باقی بات بعد میں کروں گا۔ جب تو کرنے لگے گا اگلی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی تو اجل حسابہم، میرے امتی پریشان ہے مولا جلدی کر دے حساب۔ فیدعا فیحاسبون، فوری آواز دی جائے گی رب کائنات فرشتوں شروع ہو جاؤ حساب و کتاب۔ تو قیامت کا حساب و کتاب بھی مصطفیٰ کی سفارش میں شروع ہوگا۔ عرش پر حضور ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کاروائی شروع ہوگی قیامت کے حساب و کتاب کی۔ مقام محمود کا منظر بتا رہا ہوں، کاروائی شروع ہوگی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، کچھ میری شفاعت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ فرمایا باری باری ہوگا، کچھ اللہ کی رحمت سے جاتے جائیں گے، کچھ میری شفاعت سے جاتے جائیں گے۔ قیامت کے دن دو قانون ہوں گے، ادھر خدا کی رحمت کا قانون چل رہا ہوگا، ادھر مصطفیٰ کی شفاعت کا قانون چل رہا ہوگا۔ جن کے عمل
بخشش کے قابل ہوں گے، جن کے عمل بخشش کے قابل ہوں گے، وہ قانون رحمت خدا کے تحت جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جن کے عمل بخشش کے قابل جنت کے قابل نہیں ہوں گے، وہ قانون شفاعت مصطفیٰ کے تحت جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور پھر آگے چلیے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ازال اشفع حتی اوتا سکاکا برجال قد امروا فی النار، فرمایا پھر میں جو تو اپنے عمل سے جا رہے ہیں جنت میں وہ تو میں دیکھتا رہوں گا کہ ٹھیک ہے جانے دیں، جو پھنس جائے گا جس کے عمل دوزخ کے قابل ہیں جنت کے قابل نہیں، وہاں میں بول پڑوں گا۔ جو پھنس جائے گا رب مجھے دیکھے گا، میں عرض کروں گا مولا جانے دے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے، یہ اٹھا کے دیکھیے امام حاکم مستدرک حاکم کی یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور فرماتے ہیں قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند میں صحیح ہے۔ اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا اس حدیث کو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح سفارش کر کے شفاعت سے بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا۔ فرمایا حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ جن کو پکڑایا جا چکا ہوگا، حتیٰ اوتا سکاکن برجال قد امر بہم الی النار، دوزخ کا پروانہ انہیں پکڑایا جا چکا ہوگا اور حکم ہو چکا ہوگا اللہ کی عدالت سے ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب میں دیکھوں گا کہ ان کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہے اور فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، میری نگاہ پڑ جائے گی، بلا لوں گا، بلا کے بات سنو، لے کے پروانہ لے لوں گا جنت میں، فرماؤں گا باری تعالیٰ ان کو جنت بھیج دے، حکم ہوگا جنت بھیج دو۔ میرا مصطفیٰ کی شفاعت مقام محمود یہ ہے کہ دوزخ کے جاری شدہ پروانے مصطفیٰ کی شفاعت پہ منسوخ ہو رہے ہوں گے۔ یہ مقام محمود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہوں گے واہ 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 واہ، کہ دوزخ کے پروانے چھینے جا رہے ہیں، جہنم کے امر منسوخ ہو رہے ہیں، اور دوزخ جاتے ہوئے موڑ کر جنت بھیجے جا رہے ہیں۔ جب پوری قیامت کا منظر اولین سے آخرین دیکھیں گے تو ہر کوئی کیوں نہیں کہے گا واہ مصطفیٰ واہ، واہ مصطفیٰ واہ، یا رسول اللہ واہ، ہر کوئی حمد کر رہا ہوگا مصطفیٰ کی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ مقام محمود پر میں اتنی شفاعت کرواؤں گا، اتنی شفاعت کرواؤں گا کہ شفاعت کی انتہا ہو جائے گی، اور بالآخر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ ان خازن النار لیقول، یہ مقام محمود ہے، حتیٰ کہ دوزخ کے جو بواب ہوں گے نا، داروغے، دوزخ کے دروازے کے چوکیدار، فرشتے چوکیدار، وہ عرض کریں گے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ، لفظ حدیث کے سن لے، یا محمد ما ترکتا لغضب ربک فی امتک من بقیۃ، دوزخ کے داروغے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اتنی بخشش کروا دی کہ خدا کے غضب کے لیے، سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، خدا کی سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا ذالک المقام المحمود، یہ میرے محبوب کا مقام محمود ہے، مقام محمود یہ۔ تو آقا نے فرمایا جب مقام محمود پر شفاعت مکمل کر دوں گا، پہلے شفاعت کی مجھ پر انتہا ہوگی، آدم سے چلے گی، مجھ پر انتہا ہوگی، پھر میں شفاعت کی ابتدا کروں گا اور بخشش کی انتہا ہو جائے گی، تب میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ سب لوگ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے قطاریں بنا کر، دوزخ سے چھڑوا دیا، جنت کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا جب جاؤں گا تو سب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اندر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پوچھوں گا اندر کیوں نہیں گئے؟ ہر طرف سے بتایا جائے گا یا رسول اللہ سب دروازے بند ہیں جنت کے، تالے لگے ہیں۔ کیا؟ اٹھا کے دیکھیے مسند احمد بن حنبل جلد 3 اور مسند دارمی حدیث نمبر 53۔ عرض کریں گے آقا ہر طرف دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں
وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تُفْتَحُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا فَخْرٌ، اب میں وہ شخص ہوں صاحب مقام محمود کہ سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی. میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فآتی فآخذ بحلقۃ الجنہ، جنت کا تالا کھٹکھٹاؤں گا، زنجیر، جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا. فیقال من ھذا، اندر سے بواب بولے گا یہ جنت کا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے. ایک بڑی عجیب بات آ رہی ہے، بڑی عجیب بات اور بڑی ایمان افروز اور بڑی وجداور. رقص کرو رقص کرو. آگے جو بات آ رہی ہے مومنوں، حضور کے عاشقوں، اور حوالہ پھر سن لو، مسند امام احمد بن حنبل کا. سعودی عرب حکومت سب حنبلی ہے، حنبلی ہے. امام احمد بن حنبل کی حدیث روایت کردہ، اور امام دارمی، عمر بن ابی عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. آقا فرماتے اندر سے آواز آئے گی دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھٹکھٹایا ہے. خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا فَيُفْتَحُ لِي، میری آواز سن کر دروازے جنت کے کھول دیں گے. آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ارے میر پور والوں، ارے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کے عاشقوں، ارے گنبد خضرا کی چاہت کرنے والوں، مصطفیٰ کا میلاد بنانے والوں، مصطفیٰ کے نغمے گانے والوں، عشق مصطفیٰ میں مر مر جانے والوں، سنو. آقا نے فرمایا دروازہ کھلے گا، میں اندر داخل ہوں گا. فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، خدا کی قسم جنت میں قدم رکھوں گا، آگے خدا خود میرا استقبال کر رہا ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لِي، اور فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا. میں تو عرش پہ چھوڑ کے آیا تھا. ہائے ہائے، وہ کرسی عرش والا رب، واسع کرسی السماوات والارض، عرش معلیٰ پر حشر کے فیصلے کرنے والا رب. آقا فرماتے ہیں جنت میں قدم رکھوں گا فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، جو اندر داخل ہوں گا تو جنت میں خدا خود میرا استقبال کرنے کا. ذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہ حضور کا مقام محمود ہے جس کی تعریف ہوگی. ایمان سے کہیے کبھی سنائیے، بولیے فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، میرا رب جبار تعالی خود میرا استقبال کر رہا ہوگا. ارے کسی نبی جیسے ہیں ہم، کیا ہے کوئی نبی ان جیسا نہیں، رب جن کے استقبال کے لیے خود کھڑا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ رب استقبال کرے گا فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں دیکھ کر اس کی سامنے سجدے میں گر پڑوں گا. میرے مولا، ہائے ہائے، تو نے اتنا کرم کر دی، تو نے اتنا احسان کر دیا، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. یہ حضور کا مقام ہے محمود کا. تو میں عرض کر رہا تھا